السلام علیکم۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آج کل کافی خبروں میں ہیں۔ اسلام آباد کا جلسہ ہوا، اس میں ان کی تقریر جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے، 8-9 گھنٹے تک وہ غائب رہے۔ اس دوران کافی چہم گوئیاں ہوتی رہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی کوئی تقریر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل سچویشن کیا ہے۔ تو کل وہ لائر کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو وہاں بھی ان کی ایک تقریر جو تھی وہ آئی اور لوگوں نے دیکھا۔ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ کون سی لائن لیتے ہیں اب، کیونکہ جہاں سے ہو کے آئے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد کہیں ان کی لائن جو ہے وہ چینج تو نہیں ہوگی۔ لیکن لوگوں میں کافی اس چیز کا مطمئن ہوئے لوگ کہ نئی سچویشن جو ہے وہ ویسے ہی ہے۔ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ دکھائی دیتی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں، برج میزان ہے گنڈا پور صاحب کا، جو انصاف اور عوامی تعلقات کی بنیاد پر کام کرتا ہے، اور اس میں مصالحت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی جو ہے وہ کافی کوالٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے وہ نمایاں کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازعات ہوں یا سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال ہو، یہ چیلنجنگ ہے۔ عوام کا موڈ بھی کسی حد تک مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ انہیں تبدیلی کی امید تھی۔ الیکشن ہوئے تھے، ووٹ ڈالے تھے لوگوں نے کہ تبدیلی آئے گی، لیکن تبدیلی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اب عوام کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ آ نہیں رہی، اور اس میں کون کون سے عوامل ہیں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تو ستاروں کی روشنی میں دیکھیں، مریخ اور زحل کے ملاپ سے خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ تنازع اور کشیدگی میں چلی گئی ہے۔ تو اس مریخ کو جنگ، جرت اور عمل کا ستارہ ہے، چونکہ زحل جو ہے وہ پابندیوں اور مشکلات کا ستارہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صوبے میں سخت فیصلے کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا۔ تو سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ ان فیصلوں کے لیے قیادت کو کافی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو سپتمبر میں دیکھ لیتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ سپتمبر میں حالات جو ہے، سیاسی ماحول جو ہے وہ مزید کشیدگی کا باعث بنے گا، اور یہ ممکنہ طور پر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان تنازعات جو ہیں وہ ان کو ہوا بھی دے سکتا ہے۔ اور اس وقت خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے چہم گوئیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ستارے بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ گورنر راج جو ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا امکان جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر یہ حالات جو ہیں وہ سیاسی طور پر حل نہ ہوئے اور مزید خراب ہوئے تو پھر حالات جو ہیں وہ گورنر راج کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی عدم استحکام اور امن و امان کو قائم رکھنا اگر مشکل ہو گیا تو زحل کی پوزیشن جو ہے وہ حکومتی معاملات میں مشکلات اور رکاوٹوں کو جو ظاہر کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے اگر حالات مزید خراب ہوئے تو پھر گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا برج جو ہے وہ میزان ہے، اور یہ سیاسی فیصلوں میں توازن اور حکمت عملی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان کا تعلق جو ہے وہ عوام سے خاصا مضبوط ہوتا ہے، اور عوامی مسائل کو یہ سمجھتے ہیں، حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے سخت چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے مختلف اقدامات کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کر کے چلنا پڑے گا، کیونکہ پرابلم جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ عوام کا پارہ جو ہے وہ کافی ہائی ہے۔ تو فوج کے ساتھ جو ہے وہ بہتر رابطے میں رہتے ہیں یہ لوگ، اور ان کی حکمت عملی جو ہے وہ فوج کے ساتھ مشاورت پر مبنی ہوتی ہے۔ ستمبر میں فوج کا کردار جو ہے وہ تقریباً خیبر پختونخوا میں مزید اہم ہو سکتا ہے، اور علی امین گنڈا پور کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا جو ہے وہ اہم ہوگا۔ زحل کی پوزیشن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جو کافی کشیدگی چل رہی ہے، اس کا اثر صوبے کی جو صورتحال ہے اس پہ کافی پڑ سکتا ہے۔
تو اس صورتحال میں مزید تعلقات جو ہیں، مضبوط تعلقات جو ہیں وہ ان کو استوار کرنا کافی ضروری ہو گیا۔ تو عوام میں مایوسی ہے، تبدیلی آئی نہیں، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہیں، اور عوام کہہ بھی رہی ہے، بتا بھی رہی ہے کہ کس وجہ سے ان کو پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہ عوام جو ہے وہ ان پرابلمز کا حل جلدی سے جلدی کرنا چاہتی ہے، جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، خوشحالی کا سفر شروع ہونا چاہیے تھا، لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ کافی ظلم و ستم جو ہیں وہ عوام پر پولیس نے ڈھائے ہیں، تو ان کا ازالہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال میں مزید کوئی اہم رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ توازن کی حکمت عملی سے کام لیں گے تو پھر وہ اس چیلنج کو صحیح طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ اب سوالات کچھ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ستمبر 2024 میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے لگنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، لیکن ستاروں کی روشنی میں اس کا چانس جو ہے وہ ہے، اگر حالات مزید خراب ہوئے تو۔ گنڈا پور کا کردار جو ہے وہ ایک مصالحت کار کا ہے، وہ عوام اور حکومت کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے، اور امن و امان کی صورتحال جو کہ کافی پیچیدہ ہے، زول کے اثرات کے تحت اس میں مزید چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ عوام کا موڈ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے، اس کے بارے میں اگر دیکھیں تو عوام مایوسی کا شکار ہے اور وہ فوری تبدیلی کی خواہاں ہے۔ تو دیکھیں، گنڈا پور کے تعلقات جو ہیں وہ دونوں طرف امن و امان قائم رکھنے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی اور خان صاحب کے ساتھ بھی برابری کی صورتحال پہ ہیں، اور خان صاحب جو ہیں ان کی ڈائریکشن پہ ہی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمل کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ اختیار ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب کا تعلق کافی گہرا اور مضبوط ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ۔ تو گنڈا پور اپنے ذاتی فیصلوں اور عمران خان کی ہدایت کے درمیان جو ہے وہ توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ زول کے اثرات انہیں کسی حد تک دباؤ میں لا سکتے ہیں، لیکن ایک ان کی وفاداری اور سیاسی وابستگی جو ہے اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف ہی رہے گا۔ لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے، ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی لائن جو ہے وہ بھی لینی ہے، اور پارٹی کی جو لائن ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے، تو اس میں بچ بچا کے گزرنا جو ہے وہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھی صورتحال آج کی۔ اب دیکھیں، اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے تو اس سے عوام کا فائدہ ہوگا، اور حالات جو ہیں وہ ان کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ